بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ اٹھا کے سامنے رکھیں۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے بارگاہ نبوی سے نسبت و تعلق رکھنے والوں کا غلام بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے خاص فضل و کرم اور لطف و عنایات سے نواز کر اپنی خاص رحمتوں، خاص برکتوں اور خاص عنایات کا بھی حامل بنایا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی، مالک الملک نے اس آیہ مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے تعلق رکھنے والے اس پہلے گروہ کا کردار اور ان کی سیرت کو بیان کیا جن کو صحبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض یاب ہونے کا موقع مالک نے نصیب فرمایا، اور اس صحبت کے صدقے میں ان کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا، اور صحابیت وہ شرف ہے جو صرف چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کا نام ہے، بغیر کسی عمل کے، بغیر عبادات و ریاضات کے۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں، اور ایک لمحہ ہی صحابیت کے لیے کافی ہے، اور جس نے ساری زندگی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری ہو ان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جتنی
قیامت تک آنے والی آقا علیہ السلام کی امت کو پیدا فرمانا تھا، بعد میں آنے والے تمام اولیاء، صالحین، اتقیاء، متقین اس ہستی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے جن کو اللہ نے آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس ایمان کی حالت میں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کتنے خوش قسمت اور اعلیٰ ترین وہ لوگ تھے جن کو رب ذوالجلال نے صحبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں میں نے پچھلا خطبہ خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب پر بیان کیا تھا، اور یہی آیہ مبارکہ اس عظیم ہستی کی سیرت و کردار کو بھی بیان کر رہی ہے جو مراد رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے مانگا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس طلب پر عطا فرمایا، یعنی مطلوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ، اسلامی سال، ہجری سال جو ہجرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جس کا آغاز ہوتا ہے، یہ آغاز بھی اسی ہستی نے کیا۔ میری مراد امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ نیا سال 1445 ہجری کا آغاز ہوا۔ یہ ماہ مبارک محرم الحرام ایک طرف حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پورے خانوادہ کی عظیم قربانیوں کی بھی یاد دلاتا ہے، اور اس محرم کی پہلی تاریخ اس عظیم ہستی کی بھی یاد دلاتا ہے جس کو اشداء علی الکفار کی تصویر بنا کے بھیجا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں جن کو میت نصیب ہوئی، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، یہ سختی بیان کی ہے کافروں کے مقابلے میں جب میدان جنگ ہو، لیکن رحماء بینہم آپس میں رحمت کی تصویر ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی حالت رکوع میں ہیں تو کبھی حالت سجدہ میں، اور اس عبادت و ریاضت میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ رب العزت کے فضل و رضا کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، یعنی اس عبادت و ریاضت میں صرف اور صرف ان کا مقصود
اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کی پیشانیوں میں، ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار، سجدوں کے نور کا مشاہدہ کریں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں اور ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہے۔ کزرعٍ، یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہیں۔ اخرج شطأہ، جس نے اپنا پٹھا کھیت میں نکالا، فآزرہ، اور پھر اللہ نے اس کو تقویت دی، مضبوط ہو گیا، کھیتی نکلی، مضبوط ہوئی۔ فاستغلظ، پھر وہ مضبوط ہو گیا۔ فاستویٰ، اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کھیتی کے مراحل، بیج بوتے ہیں، وہاں سے کونپل نکلتی ہے، وہ نرم و نازک کونپل، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ علی سوقہ، اپنے تنے پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراء، اس بیج بونے والے کو وہ بڑا خوبصورت اور بھلا لگتا ہے۔ اس کا دل اپنی کھیتی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ مالک نے آقا علیہ السلام کی کھیتی کا تذکرہ کیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ایمان کا بیج بویا، تو اس بیج سے جو کونپلیں نکلیں تو وہ آغاز تھا، کونپل نکلی۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو چند لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی ایمان کے بیج کی کونپل نکلی۔ پھر یہ اللہ نے مثال بیان کی، صحابہ کرام کی یہ سیرت و کردار بیان کر کے، تو مالک الملک نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کھیتی سے تشبیہ دے کر بیان کیا کہ جیسے کسان بیج بوتا ہے تو اس بیج سے کونپل نکلتی ہے، یعنی بڑا کمزور سا آغاز ہوتا ہے، لیکن وہ کھیتی پھر اپنا پٹھا نکالتی ہے، پھر اللہ اس کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، پھر اس کو اور مضبوط کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور اشداء علی الکفار کا پیکر بن جاتا ہے۔ اور وہ کھیتی دیکھ کر، بیج بونے والا اپنی کھیتی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ آقا علیہ السلام کی وہ کھیتی ہیں جس سے میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اب یہ مضبوطی سے اس کھیتی کی طرح
پروان چڑھنے والے صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ نے بیان کر کے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، یہ ہم نے اپنے محبوب کو ان غلاموں کی کھیتی ایسی عطا فرمائی کہ جس سے کفار جلتے رہیں، کہ یہ کونپل نکل کے اتنی مضبوط ہو گئی۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آغاز میں چند لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اب مالک الملک نے اس آیہ مبارکہ میں اس کھیتی کی مضبوطی، خوبصورتی، حسن و جمال اور بیج بونے والے کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اب میرے آقا نے بھی جب ایمان کا بیج بویا لوگوں میں تو اس سے ایمان کی کونپلیں پھوٹیں۔ انتالیس لوگ اسلام قبول کر چکے تھے پہلے، تو رات کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اعز الاسلام بأب ہذین الرجلین الیک، کہ باری تعالیٰ ان دو میں سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، جو تیرا محبوب ہے نا، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ، طاقت، قوت عطا فرما، بے ابی جہل او بے عمر ابن الخطاب، ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے سے، جو تیری رضا ہے، جس سے تو محبوب سمجھتا ہے، جو تیرا محبوب ہے نا، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اعز الاسلام۔ ساری دنیا کو اسلام نے عزت بخشی، اور خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر بن الخطاب نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس اور دعا کے ذریعے سے اللہ نے دین کو اس ہستی کے صدقے میں عزت بخشی۔ جی آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ عزت بخش، اور یہ عزت اسلام بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ جو ان دونوں میں سے تیرا محبوب ہے نا، اس کے ذریعے سے، جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش۔ اب مالک الملک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کو قبول کیا، ان دو میں سے رحمت الہی نے عمر ابن الخطاب کا انتخاب فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، جو تیرا محبوب ہے نا، تمہیں جو تمہیں پسند ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو ان دونوں میں سے ایک کے حق میں دعا قبول ہوئی، دوسرے کے حق میں رد ہوئی۔ تو جس کے حق میں قبول ہوئی، اس نے ساری زندگی اسلام کی وہ خدمت کی اور اسلام کو وہ عزت بخشی کہ دنیا کفر نے بھی اس کا اقرار کیا کہ اسلام کو اگر ایک عمر ابن الخطاب فاروق اعظم اور مل جاتے تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔
یہ اسلام کی عزت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دعا کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی فاروق اعظم نہیں، عمر ابن الخطاب تھے، ادھر سے دعا آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی تو مالک کی بارگاہ میں جب شرف قبول اس کو عطا ہو گیا تو ادھر فاروق اعظم بن گئے۔ عمر ابن الخطاب اب عمر ابن الخطاب نہیں رہے، فاروق اعظم بن گئے۔ آپ جو سوچتے اللہ رب العزت اس سوچ اور فکر کے مطابق آیات نازل فرما دیتا۔ یہ ایک بہت بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذہن میں سوچا، اللہ رب العزت نے اس سوچ کے مطابق آیات مبارکہ نازل فرمائی، آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کو موافقات عمر کہتے ہیں، اور فاروق اعظم اس پر فخر کرتے کہ رب ذوالجلال نے اپنی خاص عنایات، کیونکہ محبوب خدا جو ہوئے کہ جو آپ کے دماغ میں آیا مالک نے اس کے مطابق وحی نازل فرمائی۔ جب طواف ہو رہا تھا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے جہاں قدموں کے نشانات ہیں، آپ نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم اس کو اپنا مصلی نہ بنا لیں، جہاں آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات ہیں۔ تو آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو۔ دور جاہلیت پہلے تھا، آقا علیہ السلام نے ظلمتیں، ساری تاریکیوں کو اسلام کے نور سے روشن و منور کیا، تو آپ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے خاندان کی بیبیاں، آپ کی ذات سے نسبت رکھنے والے، ان کی طرف کسی کی نظر پڑے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش حجاب کے احکامات نازل ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آیات حجاب نازل فرمائی۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر پھر انشاءاللہ کسی وقت گفتگو کریں گے۔ ابھی تو میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی، ان دو میں سے کوئی ایک مانگا، متعین نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ باری تعالیٰ جو تیرا محبوب ہے نا، بس اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت، اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ تو آپ نے جب دعا فرمائی تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول تو ہونی ہی تھی۔ اللہ نے فاروق اعظم کے حق میں آقا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبول بخشا۔